ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام. آج کالنس ڈے ہے, لیکن سب سے پہلے ہم اپنی کل والی سٹوری کا فالو اپ کریں گے. کل ہم نے آپ کو بتایا کہ ریڈیو پاکستان کی پرانی عمارت جو کہ قومی ورثہ ڈکلیئر ہوئی ہے, اس میں رینجرز آئے تھے سیکیورٹی کے لیے, اور اب شاید وہیں رکیں گے. اور رینجرز نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس پہ اپنا تفصیلی موقف دیں گے. تو آج دوپہر کو انہوں نے مجھے وہاں بلایا اور وہاں عمارت کی حالت پوری دکھائی, جو خاصی خستہ حال ہے, اور وہاں کمرے خاصے خراب ہیں. اور ہمیں یہی کہا گیا کہ رینجرز جو ہیں ان کو تھوڑا ٹھیک کریں گے, اور ابھی فی الحال وہیں رہیں گے کیونکہ ایک کوئی اسپیشل فورس بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قیام عارضی ہے, غیر معینہ مدت کے لیے ہے, تو جیسے ہی کوئی آلٹرنیٹ انتظام ہوگا تو یقیناً رینجرز یہاں سے چلے جائیں گے. آلٹرنیٹ انتظام کرنا کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ سندھ حکومت کی. سندھ حکومت کی بنتی ہے. اچھا, اب جہاں تک اب ظاہر ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ رینجرز اور سندھ حکومت کے بیچ میں کوئی بات ہوئی ہے کہ جی ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں, لیکن دوسرا ایک بات یہ بھی ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا رینجرز حکام کی طرف سے کہ کراچی کے کمشنر کی پرمیشن سے وہ یہاں آئے ہیں. اچھا, اب میں خیال ہے کہ کچھ شو سے میں خیال بس 15-20 منٹ پہلے ہی کمشنر صاحب سے کانٹیکٹ ہوا تھا ہمارے پروڈیوسر کا, تو غالباً جہاں تک مجھے پتا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ایسی کوئی بات یاد نہیں ہے. ایسی سرپرائزنگ, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک رینجرز کی پرمیشن کی بات ہے, وہ محرم کی سیکیورٹی کے لیے جو ہوگا وہ شاید اس حوالے سے بھی. میں یہ انٹرسٹیڈ ہوں کہ آپ وہاں گئے. جی آپ نے, چونکہ یہ ہیریٹیج بلڈنگ ہے, تو وہاں کوئی تعمیراتی کام یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی؟ جی بالکل, سامنے کے کمروں میں تعمیراتی کام ہو رہا ہے, پلاسٹر ہو رہا ہے, اور جس میں مطلب پلاسٹر کیا جا رہا ہے کمروں کے اندر. کیونکہ رینجرز نے جو مجھے دکھایا تو واقعی خاصی خستہ حال بلڈنگ تھی, کیونکہ وہاں 2007 میں آگ لگی تھی اور پوری جو عمارت ہے وہ خاکستر ہو گئی تھی. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس طرح کی تاریخی عمارتیں ہوتی ہیں جنہیں تاریخی ورثہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے, ان کے یہاں پلاسٹر نہیں ہوتا, ان کے یہاں ریسٹوریشن ہوتی ہے, بحالی ہوتی ہے. یہ ایکسپرٹس کا کام ہوتا ہے, جو ماہرین ہیں, جیسے آغا خان فاؤنڈیشن والے اکثر عمارتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسٹور کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ اس زمانے کی تھی جب وہ بنی ہوں گی. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اس کا کوئی پتھر اکھڑ گیا تو اس کی جگہ سیمنٹ لگا دیا, پاک سیمنٹ لگا دیا, کوئی اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ ریسٹوریشن نہیں ہے, یہ تو اس میں تبدیلی ہے. مثلا میرے سامنے سندھ کلچرل ہیریٹیج پریزرویشن ایکٹ 1994 ہے. اس کے تحت ایک 6 رکنی ایڈوائزری کمیٹی, جس کا ایک چیئرمین یعنی 7 رکنی کمیٹی ہوتی ہے, اس میں 3 سرکاری نمائندے ہوتے ہیں, اور باقی 3 میں آثار قدیمہ کا ایک مورخ, آثار قدیمہ کا ایک ماہر, اور ایک ٹریڈیشنل آرٹس اینڈ کرافٹس کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے. یہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ کون سی بلڈنگ قومی ورثہ یا تاریخی ورثے کی فہرست میں ہوگی. پھر وہ بات چیت ہوتی ہے, خریدا جاتا ہے, بیچا جاتا ہے, یا ویسے ہی لے لیا جاتا ہے, وہ ایک الگ پروسیجر ہے. اچھا, جب ایک دفعہ یہ بلڈنگ قومی ورثہ یا تاریخی ورثہ قرار دے دی جائے تو اس ایکٹ کے مطابق بلڈنگ کا اصل مالک بھی قومی ورثے کے تحت آنے والی ملکیت کو تباہ, منتقل, تبدیل یا مسخ نہیں کر سکتا, اور اگر ایسا ہو تو اس کی سزا 1 لاکھ روپے جرمانہ یا 3 برس تک قید یا دونوں سزائیں ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں رنگ و روغن پلاسٹر وغیرہ ہو رہا تھا. ہو سکتا ہے رینجرز کا یہ خیال ہو کہ چونکہ یہ قومی ورثہ ہے, اس کی عمارت خستہ حال ہو رہی ہے, تو کیوں نہ اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس کی چوکھٹیں دروازے پرانے اکھاڑ کے نئے بازار سے لا کے لگا دیں, جہاں جہاں چونا گر رہا ہے وہاں سیمنٹ پھیر دیں, اس کا گنبد جو ہے اگر وہ گر رہا ہے تو اس کی جگہ نیا گنبد لگا دیں تاکہ اگلے 100 سال کے لیے محفوظ ہو جائے. کیا اس طرح محفوظ ہوتی ہیں قومی ورثے کی عمارتیں؟ نہیں ہوتی, لیکن کیونکہ یہ عمارت جل چکی تھی مستقل طور پہ, جو ہم نے فوٹیج بھی ہم دکھا رہے ہیں کمروں کی, تو
हेरिटेज डिपार्टमेंट ने तो कुछ भी नहीं किया, ना ही रेडियो पाकिस्तान ने कुछ किया। मुझे पता है क्योंकि रेडियो पाकिस्तान के लेटर्स भी हमने कल चलाए और मुझे ये खुद रेंजर्स ने भी बताया कि कुछ हेरिटेज वालों का ये ख्याल था कि इसको म्यूज़ियम में डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी पुरानी इमारत है रेडियो पाकिस्तान की, उसकी अपनी एक तारीखी हैसियत है। जैसे आपने भी कहा, फातिमा जिन्ना ने भी वहाँ सब ने वहाँ खिताब किया, लेकिन वो चीज़ कभी मटेरियलाइज नहीं हुई। नहीं, वो तो नहीं हुई। एक बहुत बारीक फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि इमारत की शेप तब्दील करना और उसको बहाल करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चूँकि रेंजर्स भी कौमी इदारा हैं, ये बिल्डिंग भी कौमी इदारा है, लिहाजा क्या ही अच्छा हो कि रेंजर्स जब इस इमारत पे सीमेंट फेरने की बजाय आगा खान फाउंडेशन को बुला लें कि भाई ये इमारत हम रहना चाहते हैं लेकिन इसकी हम शक्ल नहीं बिगाड़ना चाहते, लिहाजा आप इसे बहाल कर दें। अच्छा, वो देखिए जहाँ तक शक्ल है वो कमरों के अंदर हो रहा है, जो बाहर अंदर या बाहर कहीं नहीं हो सकता। हक के तहत तो ऑल्टरेशन है, चाहे वो कहाँ भी हो। सवाल पता है क्या, हाँ सवाल पता है क्या उठता है कि हेरिटेज डिपार्टमेंट का इसके अंदर क्या किरदार है। उनको कंसल्ट भी किया गया था, उनसे किसी ने बात भी की है इसके बारे में, ये भी तो सवाल बनता है ना जी। खुद रेडियो पाकिस्तान की जो हमने कल खतूत चलाए, खुद रेडियो पाकिस्तान वालों को भी इल्म नहीं है कि असल में प्लान क्या था, 3 दिन स्टे करना था या मुस्तकिल करना था, तो हेरिटेज डिपार्टमेंट वालों को क्या होगा। कराची कमिश्नर की भी बात सुन देखें, होता ये है कि चूंकि यहाँ लोगों को फ़र्क नहीं मालूम है कि रेस्टोरेशन क्या होती है और तब्दीली क्या होती है। मूसा खेल एक दफ़ा मैं गया, DCO के घर में मैंने देखा एक पियानो रखा हुआ है। उसने मुझे बताया कि ये पियानो अंग्रेज़ों के दौर का है, तकरीबन 125 साल पुराना था उस वक्त, ये मैं 2010 की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा यार सफ़ेद पियानो, ये तो बड़ा फ्रेश पेंट लग रहा है, ये 125 साल पुराना तो नहीं लग रहा। कहने लगे यार हमसे पहले एक DCO आया था, उसने कहा यार ये पुराना हो गया, चलो इन्हों पेंट कर दो, नवा हो जाएगा। उसके बाद वो पियानो ज़ीरो हो गया। बिल्कुल सही बात, उसकी हिस्ट्री ख़त्म। तो आप रहें, आप उसे इस्तेमाल कर लें, लेकिन खुदा के वास्ते कौमी विरसे को उसी तरह इस्तेमाल करें जिस तरह के कानूनी लिहाज से, तारीख़ी लिहाज से, अखलाक़ी एतबार से उसे इस्तेमाल करने का हक़ है। अव्वल तो इस तरह होना नहीं चाहिए। उसकी जगह क्या ही अच्छा हो कि म्यूज़ियम बन जाए या कोई लाइब्रेरी की शक्ल बन जाए या रेडियो पाकिस्तान के पुराने आर्काइव्स का मरकज़ वहाँ बन जाए। लेकिन अब जब ये हो ही गया है तो कम से कम उसका जो तारीख़ी वक़ार है उसे तो बर्बाद होने से बचाया जाए। वैसे तारीख़ी वक़ार मैंने उसका वहाँ देखा कि जब कोने पे जो एक बैरक कह लें उसे या एनेक्सी कह लें, आई डोंट नो, उस पे वो पेप्सी का बाकायदा पूरा इश्तिहार पेंट हुआ और सारा कुछ वो जो है, तो मुझे समझ ये तो ओवरऑल जिस तरह हम अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व तो नहीं प्रिजर्व करते, ये इसकी तो हमारे पास मेरे ख्याल हर एक शहर में कोई 100-200 मिसालें होंगी। चलें, अब ये पोजीशन बन गई है, आपकी बात के साथ मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि देखें अगेन बिल्कुल रेंजर्स को ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स चाहिए, उनको फैसिलिटीज चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी किस्म के प्रोसीजर के तहत हो रहा है। ना सिंध गवर्नमेंट इसके अंदर कोई ज़्यादा मुझे उनकी कारकर्दगी नज़र आ रही है। हेरिटेज कमिश्नर तो छोड़ ही दें, कराची कमिश्नर कह रहा है कि जी मुझे तो याद ही नहीं है कि ऐसी कोई बात हुई है। तो अगेन यार सिर्फ केओस ही नज़र आता है ना। बिल्कुल, और ये चीज़ें जैसे वुसत ने बड़ी अच्छी बात की कि ये चीज़ें अगर एक कायदे के तहत हो जाएं तो कम से कम कल को ये नहीं होगा कि और बड़ी तारीखी इमारतों में अगर वो तो रास्ता खुल जाएगा ना, फिर रास्ता खुल जाएगा। और कल कलां को वुसत एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दे रहे थे, मैं चाहता हूँ अगर खुद दे दें तो। कौन सी थी? याद कायदे आज़म के मज़ार वाली। हाँ, तो नहीं, आपने जो बात की थी ना कि जी कोई ख्याल नहीं कर रहा, रेंजर्स के हुकाम ने आपको बताया तो वो ख्याल कर रहे हैं, पेंट वेंट की उन्होंने मिसाल दी, प्लस्तर वगैरह कर रहे हैं। तो उस पर मैं इनसे कह रहा था कि यार अगर यही है कसौटी कि किसी तारीखी इमारत का आप ख्याल नहीं कर रहे तो चलो मैं चला जाऊं, तो कल कलां तो कायदे आज़म के मज़ार में भी अगर कचरा और टूट फूट नज़र आए
تو بھائی میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا کہ اب تو نہیں وہی اب بات ہوئی میں اسے ٹھیک کروں گا. اب بات ہوئی یہ اب نیم مذاقیہ بات ہے لیکن بات ہے پریسیڈنٹ کی. بالکل ٹھیک ہے. اب کراچی شہر ہے یار, آپ کو پتا ہے چائنا کٹنگ ہے, آپ کو پتا ہے لینڈ گریبنگ, آپ کو پتا ہے قبضے ہیں. ہاں اگر آپ ان چیزوں کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک مثال بنے, تو آپ خود ایک مثال بنے, آپ خود ایک مثال بنے. کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جی صحیح ہے, اگر اپنی اتھارٹی کو یوز کر کے آپ نے ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یار ایک لیول کی اتھارٹی تو کسی سب کے پاس ہی ہے نا. تو وہ یہی دیکھیں گے اب اگر یہی بڑی لاٹھی پاکستان رینجرز اسے میوزیم بنا دے تو کیا واہ واہ ہوگی. یہ بھی تو دیکھیں نا. اور یہ سر دس از کالڈ گڈ پی آر. یس, یہ ہے پبلک ریلیشنز. کیونکہ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ آپ اگری کریں یا نہ کریں, مجھے تو لگتا ہے کہ کراچی آپریشن کے کچھ فروٹس ہمیں نظر آئے ہیں. کچھ کرائم ریٹس میں ریڈکشن ہے, ایک جنرل جو خوف کی فضا تھی وہ کچھ حد تک کم ہو گئی ہے. عارضی ہے یا پرماننٹ ہوگی یہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے. تو جب ایک ہاتھ پہ اچھا کام ہو رہا ہے, مانا کہ پرفیکٹ نہیں ہے, پرفیکٹ کبھی نہیں ہوگا, تو پھر دوسرے ہاتھ پر ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگین وہی بات کہ آپ خود ایک مثال قائم, تو آپ تیار نہیں ہے کہ ان کے اچھے کام کے عوض یار بات ان کاموں کو زیرو سم. یار بات یہ کہ حکومت سندھ کا جو ہے ذکر اس لیے بیکار ہے کہ ایک آدمی دہی کھا کے سویا ہوا ہے, اس بیچارے کی نیند کیوں خراب کرتے ہو؟ وہ اٹھے گا تو پھر وہ دیکھے گا, وہ پوچھے گا آپ سے بھائی مجھے کیوں اٹھایا ہے. تو اس لیے میں نے حکومت سندھ کا, اور مجھے تو یہ پتا ہے کہ قائم علی شاہ صاحب کے ابتدائی دور میں تو احرام مصر پہ قبضہ ہو گیا تھا, تو انہیں یہ دہی کی بات کریں, دہی پہ ہی رہنے, حالانکہ ان کا اشارہ کہیں اور ہے. لیکن مجھے ایک ہنٹ ضرور ملا ہے کہ کل کو, کیونکہ میرے ظاہر گھر کا کرایہ بہت زیادہ ہے یار, تو میں کل کو ایک چکر ضرور شہر کا لگاؤں گا. اگر کوئی سرکاری گھر مجھے ملتا ہے خالی والی تو یار بھائی میرا بھی, اگر کوئی خستہ حالت ہے تو پھر تو آپ کا وہ پریسیڈنٹ بنا ہوا ہے. ہاں لیکن اگر آپ انہی کپڑوں میں جائے تو وہ کٹ لگے گی کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا, لہٰذا کپڑے مخصوص پہن کے جائیں. اچھا ابھی بریک لینی ہے, بریک سے پہلے ہم آپ بتاتے چلیں کہ بریک کے بعد ہماری لائنز اوپن ہوں گی کال انز کے لیے, تو آپ ہمیں کال ان کر سکتے ہیں 021-323-30930 اینڈ 30928. ابھی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک جی. اور ہمیں کال آئی ہے عارف شاہ صاحب کی کراچی سے. جی عارف صاحب حکم کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کرم. اچھا جی, میں 3 مختصراً اور بہت کوئک آپ کو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو وسعت اللہ خان صاحب نے بتایا کہ کنزرویشن ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے اور اس کی کنزرویشن ایسے نہیں ہوتی جیسا کہ ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پہ ہو رہی ہے, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. دیکھیے ایک ہیریٹیج فاؤنڈیشن بنی ہے, یہ جو گورنمنٹ کی جو کمیٹی, اس کے علاوہ جو یاسمین لاری صاحبہ ہیں آرکیٹیکٹ, انہوں نے بنائی ہے. اور اس میں اب ٹیکنیکلی جو کنزرویشن میں ٹرینڈ آرکیٹیکٹ ہیں وہ ایکچولی کام کرتے ہیں. تو جو پہلی وسعت اللہ صاحب نے کمیٹی کا نام لیا, اس میں تو بنیادی طور پہ ٹرینڈ آرکیٹیکٹ جو کہ کنزرویشن کی ٹیکنیکلٹی کو سمجھتے ہیں وہی نہیں ہیں. تو ایک تو ہیریٹیج فاؤنڈیشن ایک پیرالل آرگنائزیشن ہے جو مکلی میں اور جگہوں پہ کام کر رہی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ تھی کہ آپ غالباً مون گارڈن جو ابھی ایک واقعہ چل رہا ہے, اس پہ بھی کبھی نہ کبھی ڈسکس کریں گے. اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں خود ہماری کاؤنسل ہے, کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز, اس کی لائسنسنگ کمیٹی کا ممبر ہوں, جہاں پر ہم بلڈرز کے, آرکیٹیکٹس اور انجینئرز کے لائسنس کو اسکروٹنائز کرتے ہیں. اس کمیٹی کی میٹنگز ہی نہیں ہو رہی ہیں 2-3 سال سے, اور جب ان کے کیسز بھی پٹ کیے جاتے ہیں تو وہ ڈیفرڈ ہو جاتے ہیں یا ان کو ٹیمپرری لائسنس دے دیا جاتا تھا. تو بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہی پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ لیڈرشپ, جو پہلے آپ پروگرام کر رہے تھے, لیڈرشپ سے زیادہ ڈیلرشپ پہ ہم لوگ چل رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ہمیں چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اور تیسری میں ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ دیکھیے لگ ایسا رہا ہے کہ کراچی کا نام تبدیل کر کے کچرا رکھ,
صحیح ہے، بہت شکریہ بھائی. I think ویری گڈ پوائنٹ. بہت خوب. اور عارف صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کال چلی گئی, آپ بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو ہم بالکل مون گارڈنز پر ہی آ رہے تھے اب, اور اچھا ہوا کہ انہوں نے یہ بات بتا دی ہے, کیونکہ یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جو ہم ریز کرنے والے تھے. لیکن میرے خیال ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, یا حمید صاحب. یا حمید صاحب. جی یا صاحب, السلام علیکم, کیسے ہیں جناب؟ وعلیکم السلام سر. بھائی آپ لوگوں نے پروگرام کو بڑا منفرد اسلوب دیا ہے, اور وسط اللہ خان کی ماشاءاللہ زبان اور آپ کی جو تہذیب یافتہ زبان ہے وہ بڑے عرصے بعد کچھ سننے کو مل رہی ہے مجھے. ایک کل تو آپ نے جو ہیریٹیج کے بارے میں پروگرام کیا بہت اچھا ہے. آپ بڑی خوبصورتی سے ان لوگوں کے بارے میں کہہ جاتے ہیں جن لوگوں کے بارے میں کہنا بڑا مشکل ہے. میرا سوال آپ تینوں حضرات سے یہ دیکھیں, اب جو میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں اسپیشلی جو صحافی نہیں تھے, جو ایکٹر تھے, وہ اینکرز بن چکے ہیں, تو یہ جو نان پروفیشنل لوگ ہیں انہوں نے صحافت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ مجھے یہ سوال کا جواب چاہیے. تھینک یو سو مچ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور صحافت کے حوالے سے بھی میرے خیال میں وہ کوئی کچھ ہیریٹیج ہے, کمیٹی جو ہے وہ بننی چاہیے, جو کہ چیک کر لے پہلے کہ بھائی ان کا کوئی صحافت. اچھا, میں خیال تھا کہ آپ کا اشارہ تھا اس ویڈیو کی طرف جو ہم نے ابھی رکھا ہوا ہے, لیکن وہ پھر ہم وہ بھی بعد میں چلائیں گے. اچھا, بات ہو رہی تھی مون گارڈنز کی, تو جیسے اب میرے خیال پچھلے 2-3 روز سے کافی ایشو کور ہو رہا ہے میڈیا میں, اور آج اس کی تازہ ترین یہ ہے کہ آج پولیس کی نفری پہنچی مون گارڈنز اور اپارٹمنٹس خالی کرانے کی کوشش کی. تو وہاں کے جو رہائشی ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کی, سٹ ان کیا, اور پھر آخرکار سندھ ہائی کورٹ کی ایک آرڈر آیا ہے کہ آپ 19 تاریخ تک ایوکشن روک دیں. اب یہ بھی ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ قسم کی ایگزامپل ہے کہ پولیس والے بلڈر کو نہیں پکڑیں گے. کبھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جن حکام نے مون گارڈن جیسی سینکڑوں عمارتوں کا این او سی, پرمٹ, ڈاکومنٹس, اجازت جنہوں نے بجلی کا کنیکشن دیے, پانی کے کنیکشن دیے, گیس کے کنیکشن دیے, ان حکام کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے. اسٹیٹ ایجنٹس جنہوں نے غچہ دے کے وہ پراپرٹی بکوائی, ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے. اینڈ یوزر جو ہے جس نے کمائی جوڑ کے 4,000 روپے ماہانہ کی قسط پہ 2 کمروں کا ڈربہ لے لیا ہے, سارا احتساب اسی کا ہی ہونا چاہیے. اور اس کے نیچے سے وہ زمین کھینچی جا رہی ہے جو ہے ہی نہیں, جو ریلویز کی تھی. بالکل. اچھا, خالد صاحب ہمارے ساتھ کال پہ ہیں, ان سے بھی کال لے لیتے ہیں. جی خالد صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ تمام تینوں حضرات کو سلام کراچی کی طرف سے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے ایشوز رکھے ہیں مون گارڈن کے حوالے سے ہوا یا پھر تو ریڈیو پاکستان کا اس سے پہلے ایشو چل رہا تھا, بہترین دونوں. یہ وہ ایشوز ہیں جو کراچی کی اس وقت بیسک آواز ہے. وہ الگ سی بات ہے کہ ان ایشوز کو ریز نہیں کیا جا رہا. اور جو رہی ریڈیو پاکستان والی بات, یہ صرف ایک ایشو نہیں ہے, اور مجھے پتا نہیں کہ میں یہ بات کرنے کے بعد میرا نمبر ٹریس ہو یا پھر میرے ساتھ کوئی وہ چیز ہو, آئی ڈونٹ نو. بہرحال میں کراچی کے جو ایشوز ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ صرف ایک ایشو نہیں. آپ اس کو اگر ریکٹیفائی کریں تو ریڈیو پاکستان جیسے بہت سے شادی ہال, بہت سے ٹینکر مافیا اور بہت سے اور ایشوز کے اوپر, ایون کہ میں آپ کو یہ تک, اگر آپ واٹس ایپ کا نمبر آپ ڈسپلے کریں تو یہ تک میں آپ کو پروف دینے کے لیے تیار ہوں کہ سبزی کے جو ٹھیلے ہیں, گوشت کے جو ٹھیلے ہیں, ان تک پہ یہ جو ماشاءاللہ سے حضرات ہیں ان کا جو ہے وہ منتھلی چل رہا ہے. خالد صاحب ایسا بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ کا نمبر ہمارے پروڈیوسر صاحب کے پاس آ رہا ہے تو وہ لے کر کے ہم تفصیل سے بات آفٹر دا پروگرام یا کل ڈسکس کر کے ویل گیٹ دا ڈیٹیلز فرام یو, اور اگر ایسی بات ہے تو اور ہم ٹریس بالکل نہیں کریں گے, آپ بے فکر رہیں. ہاں نہیں بالکل, دیٹس اے گڈ آئیڈیا اینڈ دیٹس اے گڈ پوائنٹ. ابھی لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, بریک سے واپس آ کے تھوڑی اور باتیں ہیں مون گارڈنز کے بارے میں, اور کالر بھی ہیں ان پہ. مون گارڈن زمین پہ لینڈ کر گیا. ویلکم بیک جی. اور ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے, تابندہ بی بی کراچی سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں تابندہ لاری بول رہی ہوں کراچی. وعلیکم السلام جی. پہلی بات تو یہ کہ آپ کا پروگرام واقعی اس میں بامسمہ ہے کہ جو ذرا ہٹ کے ہے. اور دوسری بات یہ کہ مون گارڈن کا یہ ایک پہلا کیس نہیں ہے, ایسے کافی کیسز آئیں. ریلوے لائن پہ بننے والی عمارت پہلی نہیں ہے. پورا اگر آپ سرکولر ریلوے کی آپ جو ٹریک دیکھیں
मली से लेके कहाँ तक जाती है, दोनों तरफ बने। तो सबसे पहले सिर्फ मून गार्डन के रेलवे लाइन की जमीन पे इतना हंगामा होना कि वो बन गया है नाजायज, सारी चीजों को भी देखना चाहिए। नंबर 3 ये कि क्या ये देखिए बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। तो ये सारे जो महकमे अप्रूवल्स देते हैं, बड़े बड़े एक्ट की अप्रूवल्स देते हैं, और फिर उसके बाद ये सारे गरीब लोग बेचारे अपनी जिंदगी भर की कमाई चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पे भी एक DIT बनना चाहिए। और वुसअत, अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, बहुत अच्छा लिखते हैं, और आप तीनों माशाल्लाह मीडिया सबसे हटके मुझे ये प्रोग्राम इसलिए लगता है कि आप अक्सर और बेशतर अपने ही शोबे के बहुत से ब्लंडर्स और बहुत सी गलतियों को आश्कार करते हैं। अल्लाह आपको बहुत हिम्मत दे, जजा दे। और एक इस पे क्या अब तक ये नहीं होना चाहिए कि ये केस सामने आया है, इसको टेस्ट केस बना के सारी इस तरह की इमारत के बारे में अब भी आप देखें, ये महकमे जागे नहीं है। वो खामोश साहब कहाँ खामोश, वो तो खामोश हैं, लेकिन सारे महकमे भी खामोश हैं, बल्कि ख्वाबे गफलत में स्थिर। तो आप तो ये चीज खामोश नहीं, बल्कि मेरी नजर में तो मुलव्विज़ है। बिल्कुल सही बोला है, ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। और एक और कॉलर है हमारे साथ, नौरीन सुल्तान, हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, ट्विटर पे भी फीडबैक देती रहती हैं, तो ज़रा इनसे सुन लेते हैं। जी नौरीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आप यकीन करें, टीवी पे वाहिद शो है जो मैं डेली बैठ के देखती हूँ, पूरी फैमिली हमारी इंतजार मस्ती का 11 कर सकेगी। That's wonderful. और ये कहना था कि प्रोग्राम हर तरह से बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि जैदी साहब आप और वसत कोई भी कॉलर लेते हैं, आप कोई भी व्यूअर होते हैं, जो भी आप उनसे बात करते हैं, बहुत सीरियसली आप दोनों अपना सर हिला के बात सुन रहे थे। इसलिए नौरीन साहिबा कि हम टू बी वेरी फ्रैंक हम सरप्राइज हैं कि वाकई कॉलर इतने अच्छे हैं कि हमें अपना जो है सोच और इल्म जो है ना उनके सामने कम लगता है, और खुशी होती है कि जब इन्फॉर्म्ड कॉलर्स कॉल करते हैं। तो इट्स रियली अ प्लेजर टू टेक कॉल्स। और मैं आपको एक अंदर की बात भी बता दूं, कभी कभी हम सर इसलिए हिला रहे होते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर हमें बोल रहा होता है कि यार आपके हाथ बहुत ऊपर आ गए हैं, इनको नीचे कर दे, तो हम उनको बता रहे होते हैं जी 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 बिल्कुल हम ऐसे ही कर रहे हैं। ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसे ही एक इंटरनल प्रोडक्शन की बात। फरमाइए भाई, वो है। अच्छा जी, मैं खुश हूँ। ये जो मून गार्डन का मसला है, वो ताबिंदा ने जैसे कहा कि मलीर से लेके और वहाँ तक अगर दोनों रेलवे लाइन के दोनों तरफ देखें तो इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 20 लाख के लगभग लोग इन फ्लैट्स में और मकानों में रह रहे हैं। अल्लाह खुश रखे बिल्डर्स को, पुलिस वालों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सियासतदानों को, उनका नेक्सस सर पे छत फराहम करता है। आरिफ हसन जो टाउन प्लानर हैं, उनसे जाके पूछ लें, 49% जो कराची की 2 करोड़ आबादी है वो तो वैसे ही कच्ची बस्तियों में रह रही है। बाकी जो 1/4 यानी 33% है वो इस तरह की गैर कानूनी जो बिल्डिंगें हैं जो इनमें उन्हें झांसा दे के या जिस तरह भी वो बसाया गया है। तो इस वक्त सिवाय 33% आबादी के जो कि कानूनी तौर पे रह रही है, बाकी तो सबको निकाल ही देना चाहिए इस शहर से। निकाल दो या रेगुलराइज कर दो, ये दो ही आपके पास ऑप्शन हैं। और क्या है हमारे साथ कराची से। जी तला फरमाइए। वालेकुम, क्या हैं आप लोग, खैरियत से हैं? बिल्कुल जी, आप सुनाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये इम्प्रेशन आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि बहुत अरसे के बाद एक इंतहाई क्वालिटी, इंतहाई मियार का प्रोग्राम देखने का मौका मिल रहा है। हमारी बात कर रहे हैं जी, आपका ये जो प्रोग्राम है, मेरी और मुबशिर की बात जाहिर है सब लोग आपकी बात कर रहे हो, तो मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ यहाँ पे। आपकी भी असदुल्ला खान साहब यूनिवर्सिटी आते हैं, मुलाकात होती है इनसे करेंगे। तो क्योंकि वजह यह है कि इस वक्त जो मियार हमारी सहाफत का, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक सहाफत का हो गया, वो बड़ा ही मायूस कुन है, बड़ी माजरत के साथ। मतलब जो एवीएल के भी इश्तिहार में आ रहे हैं, नाते भी पढ़ रहे हैं, फिर वो हम उसके नीचे सीनियर तजिया निगार भी देखते हैं, हमको लिखे हुए। एक तो मियार ये सेट होना चाहिए कि इस मुल्क में तजिया निगार की क्वालिफिकेशन होनी क्या चाहिए, क्योंकि हम जो इस वक्त तजिए देख रहे होते हैं वो बड़ी माजरत के साथ कि वो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं कर रहे होते।
اچھا میں صرف آپ کے ٹاپک پہ آنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے اس وقت رینجرز کی بات کی جو ریڈیو پاکستان کے حوالے سے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو انٹینشنز ہیں وہ تو بالکل ہی مختلف مجھے نظر آ رہی ہیں. یہ انیکسیشن تو ہو سکتی ہے, کنورژن وہ اس کو کسی قسم کا کوئی ہیریٹیج مینٹیننس کا تو میرے خیال سے نہیں ہو سکتا ہے. یہ آکوپیشن ہو سکتی ہے, یہ انیکسیشن تو ہو سکتی ہے, کیونکہ بڑی معذرت کے ساتھ اس وقت جو رینجرز کی جو ایکسپینشن ہے کراچی میں وہ مجھے بالکل ایک لینڈ ایکسپینشن کی طرف مجھے موو کرتا ہوا معاملہ نظر آ رہا ہے. بالکل آپ کی آبزرویشن. اور یہ ایک جو ابھی میں نے بات کی نا یہ تجزیہ نگار اور سینئر تجزیہ نگار, تو ایک اور میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں. تجزیہ نگار وہ ہوتا ہے جو فون اٹھا لے ٹائم پہ, اور سینئر تجزیہ نگار وہ ہوتا ہے جو خوشی خوشی آپ کے اسٹوڈیو پہنچ جائے ایون 20 منٹس نوٹس پر. اسی لیے وہ آپ کو ایک ریسائکلنگ ملتی ہے. 23 سال صحافت میں آج تک میں کوشش کی جب رپورٹنگ کر رہا تھا کہ کوئی ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ یا پولیٹیکل کمنٹیٹر, طلعت صاحب کیونکہ یونیورسٹی سے تعلق ہے, کسی یونیورسٹی سے یا کہیں سے مجھے نہیں ملتے. یا تو وہ ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں یا وہ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں, یا یہ ہے کہ آپ جرنلسٹ کے اندر سے ٹیلنٹڈ اور نالجبل لوگ بہت. ابھی آپ نے عارف حسن صاحب کی بات کی. نہیں میں پولیٹیکل سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل کمنٹیٹرز. جی کمی ہے, لیکن جیسے حسن عسکری رضوی ہیں, ڈاکٹر رفعت حسین ہیں, رسول بخش رئیس ہیں, یہ لوگ ڈیفنس اینالسٹ ہیں. ان کی اسپیشلٹی میں پولیٹیکل سیاست کے اوپر جو ہے نا, ہمارے یہاں کوئی کمنٹیٹر وزیر ہے نا ہمارے یہاں, شیخ رشید نہیں ہے کیا؟ ہاں وہ صحافی تو نہیں ہے نا شیخ رشید, نجومی ہے لیکن پاکستان کی چوٹی کے. اچھا سوری, ایک اور کالر ہمیں جوائن کیا ہے. سوری آپ کی وامق ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. وامق صاحب, السلام علیکم وامق صاحب. سر آپ تینوں کو میرا سلام. وعلیکم السلام. یہ مون گارڈن کے لیے میں کہوں کہ ایک صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ایسا بھی مافیا موجود ہے جو یہ تو مون گارڈن ہے ورنہ مون کی زمین ہی بیچتے ہیں پاکستان میں رہ کے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ گورنمنٹ, جس سے بزنس خراب ہو جائے گا, فلیٹ کوئی خریدے گا نہیں. اب گورنمنٹ کو ایک اسٹیپ لینا چاہیے کہ ایک ویب سائٹ بنائے گورنمنٹ کی طرف سے, جس میں ہر پروجیکٹ کا جس کے اندر لیگلائز ساری فارمیلٹیز کمپلیٹ ہو چکی ہو اس کو ویب سائٹ پہ ڈال دیں کہ انسان لینے سے پہلے اس کو چیک کر لے کہ یہ چیزیں موجود ہیں بھی یا نہیں. یہ چیز لیکن کیا سادہ کالرز ہے نا, مطلب حکومت کرے, یہ آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں. آباد بلڈرز کی ایسوسی ایشن ہے نا آباد, اس کے سینکڑوں ممبر ہیں, ٹھیک ہے, قدم قدم آباد. آج تک کوئی ممبر وہاں سے ایکسپیل نہیں ہوا, جس طرح ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سے آج تک نہیں ہوا, جس طرح کسی انجینئرنگ کاؤنسل سے نہیں ہوا, جس طرح وکلا کی بار ایسوسی ایشن سے ایکسپیل نہیں ہوتے, ٹیچر سے نہیں ہوتے. اچھا اب اس میں ایک اور بات بنتی ہے اب ویسٹ میں اگر ہم بات کریں تو یہ کام اگر حکومت نہیں کرتی تو کنزیومر ایڈوکیٹ گروپس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ میں کوئی بھولی بات کرنے والا ہوں, اگر کسی سٹیزن یا پرائیویٹ شہری نے بلڈرز کی لسٹ بنائی اور یہ چیز ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی کہ کون سی کنسٹرکشن لیگل ہے اور کون سی کنسٹرکشن انلیگل ہے, 3 دن کے اندر اس کی ٹارگٹ کلنگ کنفرم ہے. سمپل. میرا یہ خیال ہے وہ بحریہ عرب نہیں بحرہ عرب یا بحریہ عرب آج کل, کیونکہ پراپرٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو بحریہ عرب جو ہے نا وہ پہلے کہ ہم بیٹھ جائیں تو ایک کال لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہے عامر خان صاحب. جی فرمائیے عامر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا یہ جو مون گارڈن کا بھی ایک ایشو چل رہا ہے کراچی میں بہت ہاٹ, جس میں کافی سارے پولیٹیکل لوگ بھی آ گئے آگے. تو میرا خیال ہے یہ ٹرینڈ اب ختم ہو جانا چاہیے پاکستان سے کہ ایک قبضے کی جگہ کے اوپر آپ فلیٹس یا گھر تعمیر کریں, اس کے بعد ایک احتجاج کریں اور اس چیز کو انلیگل چیز کو لیگل بنا لیں. اس طرح تو آج وہ مولوی صاحب نے بھی احتجاج کیا ہے لال مسجد پہ. تو اگر احتجاجوں کو لیتے ہوئے ہم چیزوں کو لیگل کرنا شروع ہو گئے تو نہیں, یہ پوائنٹ ان کا صحیح ہے, لیکن یہ بھی ہم نوٹ کریں نا کہ احتجاج وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے یہ خریدا تھا سمجھتے ہوئے کہ یہ لیگل ہے. نہیں, وہ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. بالکل. مون گارڈن کو
फिर हर इस तरह की इमारत को मून गार्डन डिक्लेयर करें, वो किसी की भी हो, वही है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर अकेला मून गार्डन पे ही सख्ती आनी है तो फिर इसे भी छोड़ देंगे। नहीं वही है, बिल्कुल ये बात, इससे तो कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता, या तो सबका करो या तो फिर किसी। अच्छा, फिलहाल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक जी। अब मैं एक बहुत संजीदा बात करने वाला हूँ। अक्सर अभी कॉलर्स भी ये सवाल हमारे से करते हैं कि यार ये तुम एंकर लोग जो होते हो, तुम्हारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, तुम्हारी कोई ट्रेनिंग नहीं होती और ऐसे ही आके आप बैठ जाते हैं और जो भी दिल में आता है आप लोग बोल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारी बाकायदा ट्रेनिंग होती है और आप माने या ना माने हमारी ट्रेनिंग बचपन में ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि कॉलर आपको कॉल करे, आपको इतना कोई एक इंटरेस्ट घूमा फिरा हुआ सा मुश्किल सवाल पूछता है कि आपके पास उसका जवाब ही नहीं होता, तो उस सूरत हाल में आप क्या करते हैं? आपको अब दिखाते हैं कि इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमें क्या ट्रेनिंग दी जाती है, हम कैसे हैंडल करते हैं। आइए देखिए। Perfeito, isso mesmo. Na seleção do Canadá. Não tá bem lá, tá pai. No momento, tem uma parada técnica. Não bota aí, anda agora. Tá de branco, ninguém. Deixa eu passar pra ele. Aquela noite, a quarta-feira aqui. Uma vez o time da कॉल करने का शुक्रिया। ये तो एंकर भी लग रहा है, टॉक शो का मेहमान भी लग रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उस्ताद के बचपने की ये वीडियो है कि वो जो है ना ये हो नहीं सकती क्योंकि उन जमानों में टीवी इजाद नहीं हुआ था। हाँ, और वीडियो कैमरा भी नहीं थे शायद। अच्छा, बिलाल कुरैशी साहब हैं हमारे साथ कराची से। जी बिलाल साहब। जनाब, आपके प्रोग्राम के लिए मैं एक तो हैट्स ऑफ देता हूँ और सब मेरा एक मासूमाना सवाल ये था आपसे, खास तौर पर ज़रार साहब से, कि आजकल एक नया ट्रेंड निकला हुआ है, एंकर साहब जो सो कॉल्ड हैं वो बैठे रहते हैं और सवाल पूछते रहते हैं और बता खुद भी जवाब भी खुद ही देते रहते हैं और एक खातून सामने बैठी हुई होती है, आई डोंट नो उन्हें कुछ समझ भी आ रहा था कि नहीं आ रहा होता है और वो खुद बखुद जी 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 जी। आई थिंक ये जो क़यामत से एंड ऑफ द डेज के जमाने वाले जो हमारे एंकर साहब हैं, जो डॉक्टर भी इंजीनियर यार क्यों ब्लास्फेमी चार्ज में फंसा रहे हो क्यों ब्लास्फेमी पे? लेकिन वैसे सही बात है, ये एक मॉडल बना हुआ है, मुन्ना मुन्नी फॉर्मेट है। मुन्ना तो नहीं, आई मीन इट्स मोर लाइक बुजुर्ग मुन्नी टाइप फॉर्मेट, वाइज मैन एंड यू नो लिटिल गर्ल। जी जी जी, ओ माय गॉड, क्या आपने सही बात की। बड़ी अजीब बात है। आई थिंक कि बहुत टैलेंटेड फीमेल एंकर्स हैं, बहुत टैलेंटेड फीमेल जर्नलिस्ट हैं। इससे बेहतर कि आप किसी एक बाउंसिंग बोर्ड को लगा दें, क्योंकि यही है ना, जब नेट बॉल प्रैक्टिस आप करते हैं नेट के साथ बाउंस होती है तो किसी जिसमें से जी 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 की आवाज, वो सॉक पपेट भी आप लगा सकते हो। एक वक्त ये आएगा कि वो जो एंकर्स है ना वो नुस्खा लिख के दिया करेंगे कि बेटा ये ले लें आप, इसमें ये दो सूरत हाल हो सकती हैं, इनको घर जाके पानी में घोल के पी लें तो शायद अफाका होगा। मुझे पुतले वाला प्लान बेहतर लग रहा है। अच्छा, एक बजट भी बच जाएगा उसका। जी जनाब। नहीं है कॉलर जी। जी जी, असलम साहब फरमाइए। जी सर, ये मुझे ये बात करनी थी कि जो रेंजर्स के बारे में आप बात कर रहे थे ना, जी जी, तो मसला पता है क्या है? कराची का जैसे आपने कार्टून दिखाया था ना कल या परसों, जी वो उसके गोश्त के पीछे भाग रहे हैं, टॉम एंड जेरी वाला जी, गोश्त के पीछे भाग रही है ना, तो इसी वजह से फिर रेंजर्स भी कब्जा करेगी, दूसरे भी आएंगे, तीसरे भी आएंगे, इसके बाद फिर हम लड़ते रहेंगे आपस में, फिर कोई अल्लाह ही मालिक है, फिर और कोई भी आ सकता है, अल्लाह खैर करे। और ये इस हफ्ते मैं आई एम ग्लैड कि उन्होंने वो किया, क्योंकि बड़ी इस पूरे हफ्ते यही बात चलती रही कि कोई और भी आ सकता है। यही है। और मतलब अगर कोई मेरी बात सुन लेता तो मैंने भी एक कैश काउ की मिसाल दी थी, लेकिन जाहिर है कि इनका जो कार्टून है वो थोड़ा ज़्यादा फेमस रहा है।
لیکن چلو ایٹ لیسٹ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ایک بندے نے تو مطلب میرا بھی پوچھا اور کہا کہ میرے سے بھی کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے، تو میں تھوڑی تو احساس کمتری میں ہو رہا ہے سائڈ سے مسڈ کال دیکھو یہ ایکسپوز نہیں کرتے اس طرح کی باتوں کو یار. اب چلو یہ آف ایئر والی باتیں تھی، آپ نے آن ایئر کر دی ہیں، تو چلیں میں بھی پیر کو ملیں گے. تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ.